السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں نے آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جسٹس اطہر ملا صاحب نے 13 صفحات پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لائیو کیوں نہیں دکھایا گیا۔ جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا کہ عمران خان کون ہے اور پاکستان میں عمران خان کی اصل حیثیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ جسٹس اطہر ملا صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں میں عمران خان کے کیا مقام ہے اور کیا مقبولیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو لائیو نہیں دکھاتے تو جو کروڑ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو وہی لوگ عدالتوں اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 34 چینلز ایسی ہے جو توہینی عدالت کیس میں شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، ان 34 چینل کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہینی عدالت کیس میں دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر سو موٹو لیا گیا تھا کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی عدالتوں کے خلاف، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا گیا تھا، اور کل یعنی آج کے دن مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل وابڈا کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا گیا تھا، اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے جسٹس اطہر ملا صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ جسٹس اطہر ملا صاحب نے 13 صفحات پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وقت جو کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت نیب ترمیم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے تو عمران خان کے پیشی سے پہلے جو نیب ترمیم کیسز تھی اس کو لائیو نشر کیا جاتا تھا، لیکن جب سے عمران خان کو موقع دیا گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی تو اسی دوران لائیو جو سٹریمنگ ہے، لائیو ہیرنگ، اس کو بین کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ تو جو چیف جسٹس اطہر ملا صاحب نے انہوں نے ایک اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اس وقت کروڑوں لوگوں کے دلوں کا دھڑکن ہے، اور اس وقت عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو نیب ترمیم کیس ہے اس میں پیش ہوتے ہیں، اس کو لائیو نہیں دکھانا یہ کروڑ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور جو اس وقت جو تحریری نوٹ انہیں جاری کر دیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کیوں لائیو نہیں دکھایا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا آئین اور قانونی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کو اس وقت لائیو نہیں دکھا رہی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے براہ راست دکھانے کی درخواست کو مسترد کے فیصلے پر بینچ میں شامل جسٹس اطہر ملا صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ نیب ترمیم کیس کی کارروائی لائیو دکھانے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو آپ لائیو دکھاتے ہیں تو یہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت سی لائیو سٹریمنگ کی ہے، لیکن جب بات آئی عمران خان عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی تو پھر آپ عمران خان کو لائیو کیوں نہیں دکھا دیتی۔ اسی اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر ملا صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی والا نیب ترمیم کیس براہ راست نشر کرنا بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب ترمیم کیس پہلے براہ راست نشر ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ 30 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کا لازم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے براہ راست دکھانے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اسی معاملے پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ درخواست گزار یعنی عمران خان کو اجازت ہے کہ وہ ویڈیو لنک کی مدد سے عدالتی کارروائیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 30 مئی کو دوران سماعت عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دی گئی تھی کہ ہم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس پر سوچ بچار کی گئی ہے۔
یاد رہے کہ 30 مئی کو سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہوئی تو خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت کی کارروائیوں کو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دکھانے کی درخواست کی گئی تھی۔ اسی درخواست پر عدالت بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتی ہوئی اس کو مسترد کر دیا، تاہم رکنی بینچ میں سے جسٹس اطہر بن اللہ لائیو اسٹریمنگ کی درخواست کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ جو اس وقت جو نیب ترامیم کیسز کے حوالے سے جو بینچ بنا گیا تھا، اس پر جو خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ نے اس پر درخواست دائر کر دی گئی تھی، لیکن بینچ نے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن دوسری جانب جو بینچ کا حصہ ہے، جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے اس پر اختلافی نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو عمران خان کو اس وقت لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پیش نہیں کرتے تو اس کو کس قانون میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ لوگ عمران خان کو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پیش نہیں کر سکتے۔ جسٹس اطہر بن اللہ کی جانب سے جاری ہونے والی اختلافی نوٹ میں ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کیس اور ان کو دی جانے والی پھانسی کی بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھا۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا رہا۔ سابق وزیر اعظم کو عوامی نمائندہ ہونے پر تذلیل کیا گیا، نشانے بنایا گیا ہے، ہراساں بھی کر لیا گیا ہے۔ انہیں مزید کہا کہ جسٹس اطہر بن اللہ کی جانب سے جاری کردہ یہ اختلافی نوٹ 13 صفحات پر مشتمل ہے۔ اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی بھی عام قیدی نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کئی ملین پیروکار ہے۔ حالیہ عام انتخابات کے نتائج اس کا ثبوت ہے۔ ایسے ایس او پیز کا نہ بنا ہوا کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں، اسے کوئی ٹھوس وجہ نہیں اور نہ ہی غیر معمولی حالات ہے۔ فیصل واڈا توہین عدالت کیس 28 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور جو 34 ٹی وی چینلز ان کو بھی توہین عدالت شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے غیر مشروط معافی باوجود کیس سے ڈسچارج نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ نے بہتر کنڈکٹ دکھانے کی ہدایت کی ہے، پریس کانفرنس کے ذریعے معافی بھی ہو سکتی ہے۔ فیصل واڈا کو دوبارہ مہلت 1 ہفتے میں جواب طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہے انہیں باقاعدی طور پر جو پریس کانفرنس کی گئی تھی عدلیہ کی مخالف مہم کے حوالے سے، انہیں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوموٹو لیا گیا تھا اور فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس قاضی پائیزہ نے طلب کر رکھا ہے۔ تو اسی دوران جب طلب کر لیا گیا تھا، اسی دوران مصطفیٰ کمال صاحب نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ میں اس پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے اس پر میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی پائیزہ نے کہا کہ آپ نے ایک جس طرح سے پریس کانفرنس کی تھی عدلیہ کی مخالف، تو آپ نے ایک اور پریس کانفرنس کرنی ہے تاکہ آپ عدلیہ کے جو خلاف پریس کانفرنس کی ہے اس میڈیا پر جا کر آپ پریس کانفرنس کریں اور اس پر معافی مانگی عدلیہ سے، تب آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر مصطفیٰ کمال صاحب نے باہر آ کر پریس کانفرنس کی اور عدلیہ سے معافی مانگ لی۔ تو اس پر جو فیصل واڈا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ معافی مانگ سکتے ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو باتیں کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے اور میں اس پر بھی ابھی تک قائم ہوں، ابھی تک اس پر کھڑا ہوں، میں نے کوئی آئین اور قانون سے بلاتر بات نہیں کی ہے، قانون اور آئین کے اندر بات کی ہے، اسی لیے میں معافی نہیں مانگ سکتا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو ایک اور مہلت دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ 28 جون تک ان کی جو کیس ہے ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ 28 جون تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی بیان جمع کرا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگر آپ معافی مانگ سکتے ہیں تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ
کوٹا پاکستان نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو 28 جون تک موقع دینا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خود مختاری پر پھر سوال اٹھتے ہیں۔ ان کو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کی کس طرح سے جرأت ہوئی کہ وہ عدلیہ کے خلاف ایک منظم طریقے سے وہ ایک سازش کر کے ایک عدلیہ کے خلاف مہم چلایا جائے۔ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے فیصل وابڈا کو کہ وہ عدالتوں کے خلاف، خاص طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف وہ بات کر سکے یا دیگر جو ججز ہیں ان کے خلاف بات کر سکے؟ یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ججوں کے خلاف بات کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت میرے خیال میں بہت بے معنی قسم کی بات ہے کہ اگر آپ ایک قیدی کے خلاف گواہ پیش نہیں کر سکتے، ایک قیدی کے خلاف آپ اس طرح کی شواہد اکٹھا نہیں کر سکتے اور عدالتیں ان کو رہا کرتی ہے، تو یہ ایک غنڈہ گردی کے طور پر آپ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں، تو یہ اس کی آئین اور قانون میں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، خاص طور پر جو اس وقت جو پنجاب کے گورنمنٹ ہے، یہ مریم نواز کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور یہ صرف انتقام کی نشانہ بنا رہی ہے عالیہ حمزہ اور سنم جاوید کو، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح مایوس ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر سیاست سے یا اپنی آپ کو کنارہ کشی اختیار کر سکے یا کسی دوسری پارٹی کو جوائن کر سکے۔ لیکن کل اگر آپ دیکھا جائے جو سنم جاوید کی چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، وہ ڈٹ کے کڑے ہیں، خاص طور پر عمران خان کے ساتھ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ 9 مئی کے بعد تقریباً 10 مئی کو وہ گرفتار ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ اپنی موقف سے پیچھے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ گئی ہے، اور جو گجرانوالہ کی پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو نامعلوم جو جگہ ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ناانصافی کی بات ہے، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کے ساتھ بھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ اظہر مشوانی نے کہا ہے کہ میری دونوں بڑے بھائیوں پروفیسر مظہر اور پروفیسر ظہور مشوانی کو آج رات 2:50 بجے ہمارے گھر ٹاؤن شپ لاہور سے درجنوں کی CDD کے یونیفارم اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری کسی فیملی ممبر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور تمام افراد درس اور تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اظہر مشوانی نے مزید کہا کہ ظہور مشوانی کو پچھلے سال بھی 145 دن اغوا کر لیا گیا تھا۔ میری والد صاحب کو 8 دن اور مجھے 8 دن اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے 2 بھائی ہیں اس کا سیاست سے یا میری فیملی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس طرح سے بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ میرے 2 بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے پچھلی رات، آج رات انہوں نے کہا کہ مجھے جو میرے 2 بڑے بھائی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بے شرمی اور کہ حدی پار کر دی گئی ہے موجودہ حکومت نے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 2 بڑی بھائیوں کے آج رات اغوا کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو CTD کے کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد ہیں انہوں نے اغوا کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو میرے بڑے بھائی ہے ظہور مشوانی کو انہوں نے کہا کہ پچھلی جو سال ہے انہوں نے اغوا کر لیا گیا تھا، اور 145 دن کے بعد ان کو منظر عام پر لایا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس وقت ملک میں جنگل کے قانون ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ میں اس ملک میں رہ سکوں، کیونکہ اس وقت جو ملک کی حالات ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم اور بدماشی اب بند ہونی چاہیے، جس کا دل کرتا ہے گھروں میں گھس کر بندی اٹھا لیا جاتا ہے، ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ صرف پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کا دل چاہے گھروں میں گھس جاتا ہے اور بندیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جنگل کے قانون ہے اور جنگل کے قانون کو بنا کے رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو رہ رہے ہیں وہ صرف جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اظہر مشوانی نے مزید کہا کہ
پاکستان میں اس وقت اس طرح کی حالات بنائی گئی ہے، خاص طور پر جو 9 مئی کے بعد اور رجیم چینج آپریشن کے بعد کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ولاگ آج اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔